لہذا آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی تھی کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، فسق فجر کفر سے تو نفرت کرنی چاہیے، لیکن گناہگار فاسق فاجر عاصی سے نفرت نہ کریں۔ بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کی کفر سے، گناہگار سے نہیں بلکہ اس کی گناہ سے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ یہ ایک بیمار ہے، فسق بھی بیماری ہے، کفر بھی بیماری ہے، فجر بھی بیماری ہے، معصیت بھی ایک بیماری ہے۔ عام طور پر جو نفرت کی جاتی ہے وہ بیمار سے نہیں کی جاتی، اس کی بیماری سے کی جاتی ہے۔ لہذا یہی ذات ہوتی ہے، یہی آدمی، یہ شخصیت جب اس سے بیماری دور ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو اس کو لوگ گلے سے لگاتے ہیں۔ گناہگار فاسق فاجر عاصی کافر، اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے معاشرے میں کہ دیندار اور سفید پوش لوگوں کے ساتھ ہم کوئی گناہگار بیٹھ جاتے ہیں، لوگ میں مشہور ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، چرسی ہوتا ہے، نشی ہوتا ہے، تو لوگ بہت بری نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، یار یہ مولوی بندہ ہے، یا یہ دیندار ہے، یا تبلیغی صاحب بندہ ہے، کتنا حاجی دے کیا ہے، داڑھی دے، یہ فلانے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹھک کوٹک ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا رہن سہن ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں تو اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اسلام کی وہ طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ گناہگار کو کوئی دیندار دعوت نہ دے، دیندار اس کے ساتھ محبت نہ کرے، اس کو رسپانس نہ دے، اس کو عزت نہ دے، اس کو دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی طریقے سے دعوت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، اس کی اکرام و عزت۔ اسی فاجر اور فاسقی تو پھر یہ آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کے لیے یہ متوجہ بھی ہوگا، آپ کی طرف یہ میلان بھی کرے گا۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ اسے نفرت کی فضا ہو تو پھر کچھ بھی درستگی کی طرف کوئی چیز بھی نہیں جائے۔ اس وجہ سے کسی کی ذات سے نفرت نہیں اسلام میں، بلکہ اس کی گناہوں سے، اس کی وہ بیماریوں سے جو ایک روحانی بیماریاں ہیں، مطلب فجر ہے، فسق ہے، گناہ کی بات ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، یا ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہے، اس کی گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، اور یہ ہے شریعت کا راستہ۔